السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے افلاطون کی زندگی کے بارے میں۔ افلاطون کی بائیوگرافی جاننے کی کوشش کریں گے۔ دنیائے اردو میں شاید ہی کسی فلسفی کا نام اتنا مشہور ہو جتنا کہ افلاطون کا ہے۔ افلاطون دنیائے فلسفہ کا وہ عظیم نام ہے جس کی شہرت صدیوں پر محیط ہے۔ افلاطون کی شہرت کا یہ عالم ہے کہ پڑھے لکھے تو پڑھے لکھے، ان پڑھ لوگ بھی اس کے نام اور اس کی دانش کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ افلاطون 421 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ یونان کی تاریخ میں یہ وہ زمانہ تھا جب یونان کا پرانا نیریٹو دم توڑ رہا تھا۔ یونان کے فکری دبستان میں شاندار تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ مذہبی توجیہات کی جگہ علمی توجیہات کو پیش کیا جا رہا تھا۔ مروجہ مسلمہ اخلاقی اصول رد ہو رہے تھے جو کہ معاشرے میں پہلے سے رائج تھے، ان کی جگہ نئے اصول اخلاق قائم ہو رہے تھے۔ اس صورتحال نے عوام میں اور خصوصاً نوجوانوں میں اعلیٰ تعلیم کا شوق پیدا کر دیا تھا۔ وہ سیاست اور حکومت کے مسائل جاننا چاہتے تھے۔ افلاطون کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے قدیم شاہان ایتھنز سے اور ماں کی طرف سے مشہور قانون دان حکیم سولن سے تھا۔ افلاطون کو بچپن ہی سے علم و ادب کا ذوق تھا۔ سب سے پہلے اس نے کریٹیلس کی شاگردی اختیار کی، اس کے بعد اس نے سوفسطائیوں سے تعلیم حاصل کی، تاہم یہ تعلیم افلاطون کی علمی تشنگی پوری نہ کر سکی۔ اسی دوران اس نے اپنے عہد کے درویش صفت فلسفی سقراط کی شاگردی اختیار کر لی۔ اس کے بعد افلاطون کو کسی اور استاد کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سقراط کی شخصیت اور فکر نے افلاطون کی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ جس وقت سقراط نے حق کی راہ میں اپنی جان قربان کی، ان دنوں افلاطون بیمار تھا۔ استاد کی موت کے بعد وہ ایتھنز میں نہیں ٹھہرا، پہلے وہ میگارا گیا، اس کے بعد وہ کئی سال تک اٹلی، سائرین، سسلی اور مصر میں رہا۔ بعد ازاں وہ ایتھنز آ گیا۔ یہاں اس نے ایک درسگاہ کی بنیاد ڈالی جو اکیڈمی کہلاتی تھی۔ افلاطون نے 40 برس اس اکیڈمی سے فلسفے اور ریاضی کی تعلیم دی۔ کچھ عرصہ اس نے سپراکیوس کے حکمران ڈایونیسیس کو اپنے نظریات کے مطابق تعلیم دی۔ یہ وہ نظریات تھے جنہیں افلاطون اپنی مشہور زمانہ کتاب ریاست میں بیان کیا کرتا تھا۔ افلاطون کا خیال تھا کہ اس کی تعلیم سے ڈایونیسیس کامیاب حکمران بن جائے گا، مگر ڈایونیسیس اس دماغ سوزی سے تنگ آ گیا جو اسے تحصیل علم میں کرنی پڑ رہی تھی، لہٰذا افلاطون کو سسلی کو خیرباد کہنا پڑا۔ اس نے پھر سے اکیڈمی میں آ کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ افلاطون کا فلسفے کی دنیا پر بڑا احسان سقراط کی فکر کو محفوظ کرنا تھا، جس کی بدولت ہم آج سقراط اور اس کی تعلیمات کو جانتے ہیں۔ افلاطون اور سقراط کی شخصیت اور ان کی تعلیم کے صحیح قدر و قیمت سمجھنے کے لیے اس عہد کے یونان پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان بہت سی چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں تقسیم تھا، جن میں ایتھنز کی ریاست بھی تھی۔ ایتھنز کی ریاست، جس کا رقبہ 700 مربع میل اور آبادی 3.5 لاکھ نفوس سے زیادہ نہ تھی، دنیا کی یا کم سے کم یورپ کی تاریخ میں پہلی جمہوری ریاست تھی۔ وہ ایک سلطنت کی مالک تھی۔ اس کی تجارت تمام بحیرہ روم میں پھیلی ہوئی تھی۔ 404 قبل مسیح میں یونان کی باقی تمام باغی ریاستوں نے مل کر ایتھنز کے خلاف بغاوت شروع کی، جس کا خاتمہ ایتھنز کی شکست پر ہوا۔ بیرونی مقبوضات اس کے ہاتھ سے نکل گئے اور وہ ایک چھوٹی سی ریاست رہ گئی۔ اس جنگ کے دوران ایتھنز کی ریاست نے کئی بار پلٹا کھایا اور اس کا دستور کئی بار بدلا گیا۔ یہاں پہلے ایک معتدل چند سری حکومت تھی، پھر ایک محدود جمہوریت قائم ہوئی جس سے بہتر حکومت ارسطو کے نزدیک ایتھنز کو کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ آگے چل کر یہ غیر محدود جمہوریت بن گئی۔ جنگ کے خاتمے پر 30 عمائدین کی حکومت کا دورہ ہوا جس نے 8 مہینے کے اندر جبر و تشدد کی انتہا کر دی۔ آخر کار پھر سے جمہوریت واپس آئی اور اس کا سلسلہ 80 برس تک چلتا رہا۔ یہ الٹ پھیر اور افراتفری صرف سیاست میں ہی نہیں تھی بلکہ ذہنی انتشار بھی اس حد تک پیدا ہو گیا تھا کہ مذہب اور اخلاق کے خلاف مروجہ اصولوں پر تنقید شروع ہو گئی تھی۔ اس ماحول میں افلاطون نے نشوونما پائی۔ افلاطون کا چچا چارلس ان 30 عمائدین میں سے تھا جنہوں نے پیلوپونیشی جنگ کے خاتمے کے بعد چند مہینے ایتھنز پر حکومت کی تھی۔ جمہوری ریاست کے قائم ہونے کے بعد اس قدیم عمائدی خاندان کی کوئی خاص قدر نہیں رہی تھی، بلکہ لوگ اسے جمہوریت کا مخالف سمجھ کر شبہ کی نظروں سے دیکھتے تھے۔
افلاطون کا استاد سقراط۔ اس بوڑھے کو بہت سے لوگ سنکی سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ عام روش کے خلاف اخلاقی اور عمرانی مسائل کو خطابت کے بجائے علمی استدلال سے حل کرنا چاہتا تھا، اور زمانہ سازی کے مذہب کے بجائے حق گوئی اور حق پرستی کے مذہب کی تبلیغ کرتا تھا۔ سقراط کی زندگی میں افلاطون اس سے متاثر تو ہوا، لیکن محض ذہنی طور پر۔ قلبی اور روحانی اثر جو خون بن کر افلاطون کے رگ و پے میں دوڑنے لگا، اس وقت پڑا جب سقراط نے حق کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ اپنے عہد کا یہ ذہین ترین اور دنیائے فلسفہ کا یہ عظیم فلسفی افلاطون 351 قبل مسیح 81 برس کی عمر میں دنیائے فانی سے رخصت ہو گیا۔